السلام علیکم دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام اور یمن دونوں سے محبت تھی، لیکن آج ان دونوں ممالک کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ یمن ایک ایسا ملک ہے جسے عرب نسل کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے محبت فرمائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس ملک کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یمن کی موجودہ حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیل کی یمن سے کیا دشمنی ہے اور اس نے کیوں حملے کیے؟ یمن کے باغی کون ہیں؟ ان سب سوالات کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ یمن کو فطری حسن اور خوبصورتی عطا کی گئی ہے جو عرب دنیا کے اکثر ممالک میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس ملک کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا کی تقریباً 40% سمندری تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے۔ یمن کا سرحدی تعلق سعودی عرب اور عمان سے ہے، جبکہ سمندری حدود بحیر احمر اور خلیج عدن تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری جانب سمندر کے اس پار افریقی ممالک جبوتی، اریٹریا اور صومالیہ واقع ہیں۔ یمن کا سرکاری نام ریپبلک آف یمن ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، جو دنیا کی آبادی کے لحاظ سے 48ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کا رقبہ 4,55,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یمن کا مطلب ہے خوشی یا برکت، لیکن آج یہ عرب دنیا کا سب سے غریب ملک ہے۔ ایک زمانے میں یمن کو عربیہ فلیکس یعنی ہیپی عربیہ کہا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ہمسائے ممالک عمان اور سعودی عرب کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لیکن یمنی عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یمن کے لوگ بہادر اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں۔ اس ملک کی کئی نسلیں خانہ جنگی میں گزر چکی ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے۔ یمن میں دوسرے عرب ممالک کی طرح فیشن کلچر نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں تمام عورتوں کے لیے حجاب لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یمن ان چند عرب ممالک میں شامل ہے جہاں بادشاہت نہیں بلکہ جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ تاہم قوانین سخت ہیں اور جرائم پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مثلا چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 1 یمنی ریال ملتا ہے، جبکہ بھارتی 1 روپے کے بدلے 3 یمنی ریال ملتے ہیں۔ یمن کی جی ڈی پی صرف $17 بلین ہے، جو دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی اوسطاً $416 ہے، اس لیے آدھے سے زیادہ یمنی عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یمن دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب نسل کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا۔ مدینہ کے انصار قبائل اور مکہ کے قریش قبیلے کا تعلق بھی یمن سے جوڑا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یمن کے تاجر مکہ اور مدینہ جایا کرتے تھے۔ آج یمن کی 100% کے قریب آبادی مسلمان ہے، جن میں 65% سنی اور 35% شیعہ ہیں۔ یمن کا دارالحکومت صنعا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ صنعا آج بھی اپنی قدیم عرب تہذیب اور ثقافت کے باعث مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ناک سے ناک ملا کر سلام کرتے ہیں، جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ یمنی مرد اکثر اپنے ساتھ روایتی خنجر رکھتے ہیں، جو ان کی پہچان ہے۔ صنعا نام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے تجارت اور ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں خوشبو اور مثالوں کی بڑی تجارت ہوتی تھی۔ آج بھی یمن اپنی تاریخ، ثقافت اور جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے عرب دنیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے حالات نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا کا اولڈ ٹاؤن یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ یہ علاقہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اولڈ ٹاؤن میں داخلے کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے جسے باب الیمن کہا جاتا ہے۔ یہاں کی عمارتوں کا منفرد طرز تعمیر یمنی ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے اور ہزاروں سال پرانی عمارتیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی علاقے میں دارالحجر یا پتھر کا محل بھی مشہور ہے، جو ایک پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یمنی ثقافت کو قریب سے محسوس کرنا چاہے تو سوق الملا ضرور جائے، جہاں خوشبوئیں، مثالیں، کھجوریں اور دیگر اشیاء کی دکانیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ صنعا کے مشرق میں جبل نوکم واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یمن اپنی کافی کے لیے بھی مشہور ہے۔ آج بھی دنیا کی بہترین اور مزیدار کافی یمن کی مانی جاتی ہے۔
یاد رہے کہ کافی کو سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا میں متعارف کرایا تھا۔ صنعاء کی جامع الکبیر مسجد اسلام کے ابتدائی دور میں تعمیر کی جانے والی مساجد میں شمار ہوتی ہے، جو آج بھی تاریخی ورثہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے صنعاء شہر پر حملہ کیا، جس میں کئی علاقے تباہ ہوئے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یمن کے حوثی باغی اس کے خلاف سرگرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن کی جغرافیائی حیثیت اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے لیے چیلنج ہے۔ دنیا کی 40% سے زائد سمندری تجارت کا راستہ یمن سے گزرتا ہے، اور یورپ جانے کے لیے اس سے آسان کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ کچھ عرصے قبل حوثی مزاحمت کاروں نے اسرائیل کا ایک جہاز روک لیا تھا اور شرط رکھی تھی کہ پہلے غزہ میں خوراک پہنچائی جائے۔ حوثی غزہ میں حماس کی بھی مدد کرتے ہیں، اور یہی اسرائیل کے حملے کی اصل وجہ ہے۔ اسرائیل نے یمن کے صدارتی محل کو بھی نشانہ بنایا، جس پر 14 جنگی طیاروں نے حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ جو بھی آواز غزہ کے مظلوموں کے حق میں اٹھے اسے دبایا جائے۔ اسی وجہ سے یمن کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رکھا جاتا ہے۔ اگر یمن طاقتور ہو جائے تو دنیا بھر کے جہازوں سے راستہ گزرنے کا کرایہ وصول کرے گا، جو امیر عرب ممالک اور اسرائیل دونوں کے مفادات کے خلاف ہے۔ یمن کو 22 گورنریٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے حضر موت گورنریٹ سب سے مشہور ہے۔ یہاں کا 7 شہر اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سب سے نمایاں 7 محل ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مٹی سے بنی عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں زیادہ تر گھروں کا رنگ سفید یا مٹیالہ ہے، جو قدیم طرز تعمیر کی یاد دلاتا ہے۔ یمنی کھانوں میں مندی سب سے پسندیدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مندی کی ابتدا بھی یمن سے ہوئی۔ اس پکوان کو زمین کے اندر دفن کر کے پکایا جاتا ہے، جو اس کے ذائقے کو منفرد بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یمنی لوگ بیجوں کو بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے الگ بازار قائم ہے۔ یمن کے عوام فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیشہ بلند آواز اٹھاتے ہیں، اور ہر شہر میں ان کے دلوں میں فلسطین سے محبت جھلکتی ہے۔ یمنی غذا میں شہد کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہی ان کی صحت کا راز بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک یمنی شخص جس کی عمر 107 سال ہے، وہ اب بھی بغیر چشمے کے دیکھتا ہے، نماز کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ گاڑی بھی چلاتا ہے۔ جب اسے صحت کا راز پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ روزانہ شہد کا استعمال ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ سیون سٹی سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شبام سٹی واقع ہے، جسے ریگستان کا مینہٹن کہا جاتا ہے۔ یہاں مٹی سے بنی ہوئی اونچی عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ یہ عمارتیں صدیوں سے قائم ہیں اور آج بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ شبام کو بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ شہر ایک کھلے عجائب گھر کی طرح ہے، جہاں 600 سال پرانی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس دور میں یہی دنیا کی سب سے بلند عمارتیں سمجھی جاتی تھی، جن کی بلندی 7 سے 15 منزل تک ہے۔ شہر کے چاروں طرف سبززار ہیں اور قریب ہی وادی کی دیوان ہے، جو ایسا لگتا ہے جیسے پورا علاقہ مٹی اور ریت سے بنایا گیا ہو۔ دوستوں، اب چلتے ہیں ساحل سمندر کے کنارے واقع المقالہ سٹی کی طرف، جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ سے ایک ندی گزرتی ہے، جو اس کی دلکشی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ مکالہ صنعاء اور عدن کے بعد یمن کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز ہیں اور سیاحوں سے محبت بھرے انداز میں پیش آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مچھلی پکڑنے کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ شادیوں پر یہاں کا روایتی رقص اور خوشی کا اظہار سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ مکالہ کے قریب سکوترا آئی لینڈ واقع ہے، جو دنیا کے خوبصورت جزیروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ یمن سے 350 کلومیٹر اور صومالیہ سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور درخت ڈریگن بلڈ ٹری ہے، جو دنیا کے نایاب درختوں میں سے ایک ہے۔ اس کی شکل چھتری نما ہے اور اس سے قیمتی ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ یمن کا ایک اور اہم شہر عدن ہے، جسے اس کی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے دنیا کی تجارت کا مرکز کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو یمن کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر سمندری تجارت کی نگرانی ممکن ہے۔ 1839 میں برطانیہ نے عدن پر قبضہ کیا اور 118 سال تک اسے برصغیر سے لوٹے گئے مال کو برطانیہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اس شہر پر پرتگالی، سلطنت عثمانیہ اور برطانوی سب حکومت کر چکے ہیں۔ عدن آج بھی تاریخ کا امین ہے اور اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یمن چاہے تو دنیا کی 40% سمندری تجارت کو روک سکتا ہے، کیونکہ یہی راستہ مشرق سے مغرب جانے والے بحری جہازوں کا سب سے اہم راستہ ہے۔ تاریخ کے مطابق یہاں ملکہ سبا کی حکومت بھی قائم رہی اور یہ علاقہ اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ مانا جاتا تھا۔ اسلام کی تبلیغ یمن میں زیادہ تر تجارت کے ذریعے اور
اور حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پھیلی، 9ویں صدی تک پورے یمن میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ 1948 میں امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 1987 میں یمن میں تیل کی دریافت ہوئی، جس کے بعد یہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ ایران کے اثر میں آیا جبکہ دوسرا سعودی عرب کے۔ ایرانی حمایت والے حصے میں حوثی باغیوں کا اثر و رسوخ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان طویل عرصے تک جنگیں چلتی رہیں اور ملک پسماندگی کا شکار ہوتا گیا۔ مغربی دنیا نے بھی جان بوجھ کر یمن کو تقسیم رکھا تاکہ اسے تجارت کے لیے کبھی محتاج نہ ہونا پڑے۔ یمن میں فرقہ واریت بھی پھیلائی گئی اور شیعہ اور سنی اختلافات کو ہوا دی گئی تاکہ ملک مزید کمزور۔ اسی دوران حسین بدر الدین الحوثی ایک بڑی شخصیت کے طور پر ابھرے اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے فلسطین اور حماس کی کھل کر حمایت کی۔ 2004 میں پہلی بار حوثی بغاوت سامنے آئی۔ بعد میں القاعدہ نے بھی یمن میں اثر بڑھانے کی کوشش کی۔ 2008 میں امریکہ کی مداخلت سے حوثیوں اور مقامی حکومت کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا، لیکن وقت کے ساتھ حوثی مزید طاقتور ہو گئے۔ بعد ازاں ان کے سعودی عرب سے اختلافات بھی بڑھتے گئے اور آج تک یمن خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ یمن اور تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔